السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سواگت ہے آپ کا آج ایک اور نئی ویڈیو میں، جس کا عنوان ہے صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی کا اتہاس۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق میں پیدا ہونے والا صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے آدھونک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے ذریعے استھاپت کی گئی ایوبی سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا۔ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا میں سب سے ادھک اسپتالوں اور اسکولوں کا نرمان کرنے والا شاسک صلاح الدین ایوبی دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور اسکولوں کا نرمان کروایا، جس کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ یہ دنیا کا پہلا شکشا بجٹ صلاح الدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا۔ انہوں نے چھاتروں کے رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بنانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی تھی، اسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی جنتا کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا، جہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی ایک ٹینٹ میں گزار دی۔ صلاح الدین ایوبی کا نیائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتہاس کا سب سے نیائے پریت بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے سپتاہ میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی پرمپرا کی شروعات کی۔ اسے آج بہت سے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار میں آتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا۔ ان کی حکومت میں قاہرہ اور دمشق کے اسپتالوں میں دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ دنیا کے مشہور ویگیانک ایڈلس نے سائنس کی شکشا مصر میں اور سیریا میں ہی حاصل کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت ایوبیہ میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی۔ موتیا بند کا سب سے بہترین علاج مصر میں ہی کھوجا گیا تھا۔ وگیان کے چھیتر میں صلاح الدین ایوبی کا یوگدان۔ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں رہنے والے ابن البطار نے 300 سے ادھک دواؤں کی کھوج کی۔ اس کی لکھی کتاب المنجم اور کتاب الجمی کو 17ویں صدی عیسوی تک آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ صلاح الدین ایوبی مصر اور سیریا کے پہلے سلطان تھے۔ انہیں اسلام کا اودھشت خلیفہ بھی کہا جاتا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ انہوں نے ہی 1187 عیسوی سے صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کیسے فتح کیا؟ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگ لڑی۔ وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ایک ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو اس پر محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی پہ لگا سکیں۔ 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ محراب ان کے ہاتھوں ہی مسجد اقصی میں استھاپت ہوا۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ وہ اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کبھی حج نہیں کر سکے، کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسوں سے ہی حج کیا جاتا ہے۔
صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑیں۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس فوج کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں دنیا بھر کے 6 لاکھ عیسائی شامل ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اس کا نورانی جنگی اور صلاح الدین ایوبی کا اتہاس نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی حاضر کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔